حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن عزیز میں فرمایا کہ تانوں نور بنائے مختلف مقامات پر، لیکن یہاں حضور نے خود فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اسی سے ملتی ہوئی ایک اور روایت ہے، اول ما خلق اللہ العقل، اول سب سے پہلے اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے وہ عقل ہے، وہ انسانی فہم ہے، انسانی مائنڈ ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ تیسری حدیث مبارک، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا ہے۔ کس کو پیدا فرمایا؟ آپ محبت سے بولتے رہیں گے سبحان اللہ۔ چوتھے مقام پر فرمایا اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا فرمایا۔ اب چار چیزیں تھیں، اپنے انداز سے بڑی باکمال تھی، بے مثال تھی، لیکن چاروں کے بارے میں فرمایا اول، عقل بھی اول، لوح بھی اول، قلم بھی اول، اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی اول۔ اب انسانی تقاضا ہے، سوچ ہے، بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ چار چیزیں ہیں، کوئی تو پہلے ہوگی۔ ہمارا بہرحال یقین اور ایمان یہی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب تو پہلا اپنے محبوب دے نور کو بنایا ہے، حضور کا نور پہلے بنا ہے۔ یہ بات بالکل بجا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن چونکہ بتانا یہاں مطلوب تھا تو علماء فرماتے کہ یہاں ترتیب ہے، ایک ترتیب حقیقی ہے۔ فرمایا یہ جو اول ما خلق اللہ نوری ہے، یہ ترتیب حقیقی اعتبار سے اول ہے، یعنی اولیت کے اعتبار سے جو پہلے نمبر پہ وہ نور مصطفیٰ ہے، اور اگلی جو ترتیبیں ہیں وہ ترتیب اضافی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولیت تو عطا فرمائی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پہلے اور حضور کے بعد وہ ساری چیزیں بنی۔ اب اگلی حدیث مبارک، اسی حدیث مبارک کو لے کر ایک پوائنٹ سماعت کیجئے ذرا۔ ایک طرف فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے نور کو بنایا، آگے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم، قلم کو پیدا فرمایا۔ جب قلم کو پیدا فرمایا نا، اب اس حدیث کو لکھنے والے محدث کبیر، محدث اناف حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے 10 سال مکہ شریف کی امامت فرمائی ہے، حرم کعبہ کی امامت کرانے والے، حرم کعبہ کے در و دیوار میں میرے محبوب کی درس حدیث دینے والے، حضور دا سچا فرمان پڑھان والے۔ دوسرے نمبر پہ جناب والا آپ نے مرقات شرح مشکات کے اندر لکھا۔ اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محقق علی الاطلاق، آپ نے مدارج النبوت کے اندر، اور اسی طرح اس حدیث مبارک کو علامہ محدث ابن جوزی نے جو ہے وہ اپنی کتاب المیلاد النبوی کے اندر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا فرمایا تو فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ، اے قلم لکھ۔ تو عرض کی یہ بار الہ کیا لکھوں؟ فرمایا ما کان وما یکون الی الابد، فرمایا پہلے جو تجھ سے ہو چکا ہے اور قیامت تک جو ہوگا، آخر تک، فرمایا وہ ساری چیزیں لکھ، وہ ساری چیزیں لکھ۔ اب محبت اور عقیدت کی زبان سے اگر بندہ جانے اور عقل کو تھوڑا سا حضور کے درے دولت پہ جھکائے نا تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ سوال یہ ہے، اگر جو کہنے والے یہ کہتے کہ نہیں 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 قلم پہلے بنی، نور بعد میں بنا، تو ان سے ایک سوال ہے۔ رب نے فرمایا ما کان وما یکون، جو ہو چکا ہے ماضی لکھ، حال لکھ، وما یکون کے اندر حال اور استقبال دونوں صیغے استعمال فرماتے ہوئے ماضی بھی لکھ، حال بھی لکھ، استقبال بھی لکھ۔ اب آپ سے یہ سوال بھی ہے اور سمجھانے کے لیے کہ اگر قلم سے پہلے کچھ نہیں تھا تو رب نے کیوں فرمایا قلم لکھ؟ مطلب پتہ چلا قلم سے پہلے کچھ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ نور مصطفیٰ تھا۔ قلم سے پہلے تھا لیکن وہ نور مصطفیٰ تھا۔ گل ہر محبت والی ہوگی، اس تو اگے والی گل اور محبت والی ہے۔ فرمایا قلم لکھ، مولا کیا لکھوں؟ ما کان وما یکون، فرمایا لکھ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا۔ تو قلم نے رب تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے جو ہو چکا تھا، جو ہونا تھا، وہ سارے کا سارا لکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ قلم نے کس یونیورسٹی میں پڑھا تھا، کس اکیڈمی میں پڑھا تھا، قلم کہاں سے سیکھ کے آیا تھا؟ قلم بتانا تو قلم عرض کرے گا کہ رب کے حکم سے میں نے سب کچھ جان لیا۔ اب قلم بھی مخلوق، امام الانبیاء بھی مخلوق،
لیکن عقیدہ یہ ہے کہ قلم نیچے، امام الانبیاء کے درجے سب سے اوپر اول اور وراء الورا، تو اگر نچلے درجے والا قلم رب کے حکم سے سب کچھ جان سکتا ہے، بتا امام الانبیاء کے علوم کا کیا حال ہوگا؟ ایس تو اگے علی گل ہور محبت والی بولو گے سبحان اللہ۔ اور میں سونیا اللہ رب العزت نے آپ کے نور کو پہلے پیدا فرمایا، اور اگر قلم جان سکتا ہے تو امام الانبیاء کی تو شان وراء الورا ہے۔ اب قلم اکتب، لکھ، تو قلم نے عرض کی باری لا کیا لکھوں؟ فرمایا کہ لکھ سارے نبیوں کے امتوں کے احوال لکھ۔ ہر گل بڑی محبت والی ہے، بس صرف جو ہے وہ محبت والی اینک چاہیے۔ فرمایا کہ لکھ، عرض کی باری لا کیا لکھوں؟ فرمایا احوال امت لکھ۔ اب جناب والا قلم لکھنا شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے بارے میں، من آتا اللہ، کہ جس بندے نے بھی رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، فقط دخل الجنہ، رب تبارک و تعالیٰ جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ ومن عصى اللہ، تو جس نے رب کی نافرمانی کی، معصیت کا راستہ اختیار کیا، فرمایا کہ فقط دخلہ النار، او دے واسطے دوزخ ہے۔ یہ اب قانون بنا، حضرت آدم، جناب نوح، جناب شیس، جناب ابراہیم، 7 لاکھ نبیاں دی امت بارے سارا قانون یہی لکھا گیا۔ چلتے چلتے قلم، توجہ ہے ذرا، چلتے چلتے قلم جناب والا جب حضور علیہ السلام کی امت پر پہنچی، وہی قانون جو مشترک تھا تمام انبیاء کے حوالے سے، قلم جو ہے وہ لکھتے لکھتے لکھنے لگی، من آتا اللہ، کہ جس نے بھی رب کی اطاعت کی، فقط دخلہ الجنہ، او دے واسطے جنت۔ بس اتنا لکھنے کے بعد یہ علماء جو 10 سال حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھاتے ہوئے جو ہے وہ سامنے کعبہ شریف کی دیوار اور در و دیوار کو دیکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ جب قلم نے اگلا جملہ لکھنا چاہا جو 7 لاکھ نبیوں کی امت کے لیے لکھتے ہوئے اس نے استعمال کیا، جب اس نے لکھنے کا ارادہ کیا، لکھا نہیں صرف ارادہ کیا، تو رب نے فرمایا تعدب یا قلم، اے قلم ادب کر، اے قلم ادب کر۔ اب چونکہ مشترک جملہ تھا 7 لاکھ نبیوں کی امت، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، آپ بولیں گے سبحان اللہ۔ 7 لاکھ نبیوں کے لیے جو قانون تھا وہی قانون، لیکن جب یہاں موقع آیا تو تعدب یا قلم، حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس مقام پر یہ آواز آئی تو رب کی آواز کے اندر اتنا جلال، اتنا روح اور اتنا دبدبا تھا کہ قلم 1000 سال تک کانپتا رہا۔ قلم پر کب کبھی تاری رہی، 1000 سال جب گزرا نا تو پھر رب کی بارگاہ میں قلم عرض کرتا ہے مولا تو بتا کیا لکھوں۔ تو اب جو بات آئی نا وہ شاید آپ کو سمجھ آئے۔ فرمایا امتن مذنوبتن، اے قلم لکھ کہ امت بڑی گناہگار ہے، ورب غفور، لیکن رب بخشنہار ہے۔ قلم یہ تو نے 7 لاکھ نبیوں کے لیے ٹھیک لکھا ہے، لیکن یہ خیال سے لکھنا کہ رب تبارک و تعالیٰ امت گناہگار ہے لیکن ہے میرے محبوب دی امت۔ اگر ہم اپنا مقام اور مرتبہ گرا دیں اور حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیں، فرائض و واجبات کو چھوڑ دیں، الگ بات ہے، لیکن رب اپنے بندوں سے، اپنے محبوب کی وجہ سے فرمایا کہ قلم لکھ امت مذنوبۃ، امت گناہگار ہے لیکن ہے میرے محبوب دی امت، ورب غفور، تے رب بخشنہار ہے۔ کلندر لاہوری نو وجد آیا، فرمایا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے وجود میں حباب۔ سونیا سانو پھر یہی سمجھ آئیے کہ قلم بھی تسی، لوح بھی تسی، سب کچھ اللہ نے تواڈے نور دا صدقہ کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے۔ اگر عشق اور محبت کی زبان سے بندہ دیکھے تو پھر سمجھ آتی ہے اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو کس قدر شانوں سے نوازا ہے، اس اسی قدر ہماری عقلیں جواب دے جائیں گی۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے محبوب نو کس قدر عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔